مشہور قول کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت 12 ربیع النور شریف کی صبح رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، جبکہ دوسری تاریخ 20 اپریل 571 عیسوی تھی۔ حضور مکہ مکرمہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد گرامی جن کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، آپ سیرت اور صورت دونوں لحاظ سے بڑے خوبصورت تھے، بڑے حسین تھے، اور آپ کا وصال حضور کی ولادت سے چند ماہ پہلے 25 سال کی عمر میں ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ کا نام حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جو کہ شرف اور نسب کے لحاظ سے قریش کی تمام خواتین میں سب سے افضل تھی۔ مکہ کے معزز لوگوں کا یہ رواج تھا کہ جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو اس بچے کو وہ اپنے گھر میں پلتا دیکھنے کے بجائے وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارا بچہ دیہات میں چلا جائے، وہاں کی خالص غذا کھائے، جس سے اس کے اعضاء اور اس کے اعصاب مضبوط ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیہات کی ٹھوس لینگویج ہے، ان کی جو عربی ہے، اس کو سیکھ سکیں۔ لہذا قبیلہ بنو سعد کے لوگوں کی عربی میں مہارت پورے عرب میں مشہور تھی اور اپنی منفرد حیثیت رکھتے تھے۔ قبیلہ بنو سعد کی چند عورتیں مکہ مکرمہ میں بچوں کو لینے کی غرض سے آئیں۔ ان میں حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ سب عورتوں نے مختلف گھروں میں سے جا کر بچوں کو لیا، لیکن حضرت سیدہ حلیمہ کا انتخاب حضور نے فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت حلیمہ لے کر جب اپنے قبیلے میں اپنی بستی میں پہنچی تو وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کے چرچے اور حضور سے برکات حاصل کرنے کے لیے ان کے تمام لوگ بھی جمع ہوتے اور حضور سے خوب فیض پاتے۔ 2 سال تک حضرت حلیمہ نے حضور کو دودھ پلایا۔ 2 سال کے بعد دودھ چھڑوایا، حضور کو لے کر حضرت اماں آمینہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ گئی۔ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا نے اپنی حیثیت کے مطابق کچھ انعام و کرام سے بھی نوازا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیوز و برکات دیکھ کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا یہ دل تھا کہ کچھ وقت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مہربانی فرمائیں اور ہمارے پاس رک جائیں۔ جب مکہ میں پہنچی تو وہاں ایک وبا آئی ہوئی تھی، جس سے بہانہ مل گیا۔ حضرت آمنہ کو کہا کہ کچھ وقت کے لیے آپ اپنا صاحبزادے کو، اپنے شہزادے کو اور ہمارے پاس بھیج دیں تاکہ ہم اور اس کی پرورش کر سکیں۔ اتنے دنوں میں یہ وبا بھی چلی جائے گی۔ لہٰذا انہوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر حضرت حلیمہ دوبارہ قبیلہ بنو سعد پہنچی۔ اس طرح وہ لوگ 2 سال مزید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات سے فیض یاب ہوتے رہے۔ حضور وہاں پہ بچوں کے ساتھ کھیلتے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ بکریوں کو چراتے، جو تمام انبیاء کی سنت تھی۔ تو ایک دن حضور بچوں کے ساتھ موجود تھے، حضرت جبریل امین تشریف لائے حضور کی بارگاہ میں، حضور کو پکڑ کر لٹا کر جناب کا سینہ مبارک چاک کیا اور حضور کے دل کو نکال کر سونے کے تشت میں رکھ کر زمزم سے دھویا اور اس میں سے خون کا ایک لوتڑا نکالا۔ جب بچوں نے دیکھا تو بچے گھبرا کر دوڑے اور دوڑ کر وہ حضرت حلیمہ کے پاس پہنچے اور جا کر کہا کہ نعوذ باللہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اور وہاں کے لوگ دوڑے آئے اور جب دیکھا تو اتنی دیر میں سارا پروسیجر ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو نکالا گیا، نکال کے سونے کے تشت میں رکھ کر آب زمزم سے دھو کر دوبارہ سی دیا گیا تھا۔ حضور بالکل کھڑے ہوئے تھے، بٹ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتقاضۂ بشریت کچھ گھبرائے ہوئے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں
ہم خود اپنی آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ پاک پر سلائی کی نشان دیکھتے، اور اس عمل کو شق صدر کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر 4 مرتبہ ہوا، پہلی دفعہ 4 سال کی عمر میں، دوسری دفعہ 10 سال کی عمر میں، تیسری دفعہ 40 برس کی عمر میں، اور چوتھی دفعہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر جانے لگے۔ اب کچھ لوگ اس عمل کو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ تو کوئی عیب تھا۔ عیب نہیں تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن میں ہی حضور کو زندہ معجزہ عطا کر دیا گیا۔ کیا؟ جسم سے دل کو الگ کر دیا گیا، دل میں نور بھرا جا رہا ہے، دل سے غفلت کو دور کیا جا رہا ہے، خون کا لوتھڑا نکالا جا رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ بتائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی کے لیے، ظاہری زندگی کے لیے دل کے محتاج نہیں ہے۔ یہ کمال، یہ معجزہ، یہ شان، یہ مرتبہ اللہ نے حضور کو عطا فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں ظاہری زندگی کے لیے بھی دل کی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب یہ واقعہ ہوا تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر حضرت آمنہ کے پاس حاضر ہو۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 6 برس ہوئی، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا انتقال ہوا۔ یوں کہ حضرت آمنہ حضور کو لے کر حضور کے والد کے ننھیال مدینہ شریف لے گئی، ساتھ حضرت عبد المطلب بھی تھے، اور آپ کے والد کی کنیز ام ایمن بھی ساتھ تھی۔ راستے میں واپسی پر ابوار شریف کے مقام پر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا، وہیں آپ کو دفنا دیا گیا۔ حضور بڑا روئے، ام ایمن نے محبت کی، پیار کیا، چپ کروایا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش آپ کے دادا جناب حضرت عبد المطلب نے کی، اور بڑا پیار کیا، بڑی محبت کی، بڑی شفقت سے نوازا۔ کھانا کھاتے اپنے ساتھ، جدھر جاتے حضور کو اپنے ساتھ لے جاتے، چلتے تو حضور کو اپنے ساتھ چلاتے۔ اور چونکہ حضرت عبد المطلب مکہ کے سردار تھے، اور آپ کے بیٹھنے کے لیے کعبہ کے صحن میں تخت لگایا جاتا، اور کسی کو یہ جرت نہیں تھی، کسی کو یہ اجازت نہیں تھی کہ اس تخت کے اوپر چڑھ کر بیٹھیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی شفقت سے، اتنی محبت سے، اتنے پیار سے نوازا کہ حضور جب دل چاہتا اس تخت پہ چڑھ جاتے، اور حضرت عبد المطلب سے آگے بڑھ کے اس پر پہلے بیٹھ جاتے۔ تو اس طرح کر کے انہوں نے اپنی محبتوں سے نوازا۔ لیکن دوستو، یہ سلسلہ بھی زیادہ دیر نہ چل سکا، 2 سال ہی گزرے تھے کہ حضور کی عمر مبارک 8 برس ہوئی کہ آپ کے دادا کا بھی وصال ہو گیا۔ اس کے بعد حضور کی پرورش جناب ابو طالب نے کی، جو حضور کے چچا تھے۔ ابو طالب کہتے ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضور نے بچپن میں کبھی جھوٹ بولا ہو، کبھی نہیں دیکھا کہ حضور نے بچپن میں کسی سے دھوکہ کیا ہو، کبھی نہیں دیکھا کہ بچپن میں حضور آوارہ بچوں کے ساتھ پھرتے، کبھی نہیں دیکھا کہ حضور نے کبھی بد تہذیبی کی ہو۔ حضور کی شانیں، حضور کا مرتبہ، حضور کا مقام بچپن میں ہی بہت اعلیٰ تھا، اور دیکھنے والوں نے دیکھا۔ ایک دن کچھ لوگ مکہ کے جمع ہوئے، مکہ میں قحط پڑ گیا، چونکہ وہاں پہ مشرک لوگ تھے، کافر تھے۔ تو کسی نے کہا کہ فلاں بت کو پکارا جائے تو بارش آئے گی، کسی نے کہا فلاں بت کو پکارا جائے تو بارش آئے گی۔ کچھ دانا لوگ بھی تھے، انہوں نے کہا کہ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کی اولاد موجود ہے، ان کے پاس جایا جائے۔ ابو طالب کے پاس لوگ جمع ہو کے آئے اور کہا کہ قحط پڑ گیا ہے، کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ چلو کعبہ کے سین میں جمع ہو جاؤ۔ کعبہ کے سین میں جمع ہو گئے۔ جب تمام لوگ کعبہ کے صحن میں جمع ہوئے، اب انہوں نے ایک لڑکے کو ساتھ لیا،
اس کو ساتھ لے کر کعبہ کے پاس پہنچے اور اس کو اٹھا کر اس کی کمر کو کعبہ کے ساتھ لگایا، اور اس بچے نے التجائی انداز میں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا۔ جب ہاتھ اٹھایا تو آسمان پہ بادل کا ٹکڑا بھی نہیں تھا، لیکن ہاتھ ابھی نیچے نہیں کیا تھا کہ چاروں طرف سے بادل آ گئے اور برسنا شروع ہو گئے، اور ہر طرف ہر چیز سرسبز و شاداب ہو گئی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بچپن میں لوگوں نے حضور کے اس کمال کو دیکھا کہ حضور نے جو ہی اللہ سے فریاد کی تو اللہ نے مہربانی فرماتے ہوئے فوری حضور کی فریاد پر لوگوں کو بارش عطا فرما دی۔ دوستو، یہ تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات اور آپ کی شانیں۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پاک سے لے کر حضور کی 9 برس کی عمر تک کے مختصر واقعات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مہربانی سے، حضور کی نگاہ عنایت سے یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا، اور آپ لوگ اس کو لازمی سماعت فرمائیں، اس کو شیئر کریں، اور اس کے متعلق آپ کے کوئی سوالات ہوں تو لازمی آپ پوچھیں، انشاءاللہ جتنا تک ہوا آپ کو جواب دوں گا۔